اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کی اشیاء خورد و نوش سے خرچ کرے جبکہ وہ گھر کی تباہی کا ارادہ نہ رکھتی ہو تو اسے اجر ملے گا، اس کے شوہر کو کمائی کرنے کا اجر دیا جائے گا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا نیز بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ اس کے برعکس جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا نیز اس نے بھلائی کو جھٹلا دیا تو ہم اسے تنگی کے راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو اس کا عوض عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اللہ کنجوس کو تباہی و بربادی سے دوچار کر۔ استغفر اللہ۔ صدقہ دینے والے اور بخیل کی مثال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والے اور بخیل کی مثال، دوسری روایت کے مطابق کنجوس اور سخی کی مثال ان دو انسانوں کی طرح ہے جو سینے سے گردن تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جب سخی خرچ کرنا چاہتا ہے تو لباس کھل جاتا ہے یا اس کے جسم پر کشادہ ہو جاتا ہے، اور بخیل جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کا لباس کی ہر کڑی اپنی جگہ پر جم جاتی ہے اور وہ ہر چاند اسے کھولنا چاہتا ہے مگر وہ کشادہ نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے جنتان کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اس مثال کی وضاحت اس طرح بھی ہے کہ سخی انسان کو اللہ پردے میں رکھتا ہے جیسا کہ کرتا انسان کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سخی پر دنیا اور آخرت پر پردہ ڈالتا ہے، جبکہ بخیل کا کرتا اس کے گلے میں پھنسا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا جسم ننگا رہتا ہے جو اس کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بخیل کو دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اپنی کمائی اور مال تجارت سے صدقہ کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ ہر مسلمان کے ذمہ خیرات کرنا واجب ہے، اگر میسر نہ ہو تو بھلی بات کو عمل میں لانا ہی خیرات ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے خیرات کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اگر کسی کو میسر نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ کسی ضرورت مند اور ستم زدہ کی فریاد رسی کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے باز رہے تو اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ زکوٰۃ یا صدقے سے کسی ضرورت مند کو کس قدر دینا چاہیے، اور جس نے پوری بکری کسی کو صدقہ دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نصیبہ انصاریہ کے پاس صدقے کی ایک بکری بھیجی گئی، انہوں نے اس میں سے کچھ گوشت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس بکری کا گوشت ہے جو نصیبہ نے بھیجا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے ہی لے آؤ کیونکہ اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ چاندی سے زکوٰۃ کا بیان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 وسق غلے سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ 20 دینار سونا کم و بیش 7.5 تولے کے برابر ہے۔ موجودہ اشاری نظام کے مطابق اس میں تقریباً 87 گرام ہوتے ہیں۔ عصر حاضر میں چونکہ سونا یا چاندی بطور کرنسی یا قیمت استعمال نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا موجودہ کرنسی سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس سے 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالا جائے۔ بہتر ہے غربا اور مساکین کے فائدے کے پیش نظر چاندی کے نصاب کے معیار بنایا جائے، یعنی اگر کسی کے پاس اس قدر مالیت کی کرنسی پڑی ہے جس سے 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی خریدی جا سکے اور اس پر سال گزر جائے تو اس کرنسی کے 40واں حصہ
بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ دوسرے لفظ میں 2.5 یعنی 2.5% اعتبار سے زکوٰۃ کی جائے۔ سونے اور چاندی کو ملا کر نصاب مکمل کرنا صحیح نہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔